بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ آج کا جو موضوع ہے پیرنٹس ایز کاؤنسلرز، میری گفتگو 2 حصوں میں ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم یہ بات کریں گے کہ کسی بچے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی بات کریں گے پہلے حصے میں کہ کاؤنسلنگ سے ہماری مراد کیا ہے، کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں پیرنٹس ایز کاؤنسلرز، تو والدین اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں یا والدین اپنے بچوں کے کاؤنسلر بن جائیں، اس سے ہماری اصل میں مراد کیا ہے۔ تو کاؤنسلنگ کیا ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے بچوں کو، والدین اپنے بچوں کے کاؤنسلر بن جائیں، اس سے ہماری کیا مراد ہے، اس سے متعلق گفتگو پہلے حصے میں ہے۔ میری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اب عملی طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا، یعنی کچھ پریکٹیکل سجیسشنز ہمیں انشاءاللہ عملی مشورے تجاویز آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں کچھ وقت سوال جواب کے لیے انشاءاللہ نکلے گا۔ تو ہم وقت میں برکت کی دعا بھی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے وقت کو ہمارے لیے مفید بنا دے، اور اس میں واقعی ہمیں کم وقت میں ہم زیادہ کچھ سمجھنے، سیکھنے، غور کرنے کا اللہ اس میں ہمیں موقع عطا کرے، اور اس میں کوئی خیر کی بات، کوئی کام کی بات، کوئی ایسی بات جس سے ہمارا پیرنٹنگ رول اور ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کی تعلیم پہ کوئی پازیٹیو اثرات پڑ سکیں۔ تو میں اپنی گفتگو اب شروع کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھ سے مل کر اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کی کاؤنسلنگ کر دوں۔ اچھا، مجھے ان سے بات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ ان کی توقعات کو پورا نہیں کر پا رہا، یا انہیں اپنے بچے کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے جس کے علاج کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے بچے کی کاؤنسلنگ کر دے۔ یہ صورتحال میری زندگی میں اکثر پیش آتی ہے کہ والدین مجھ سے اپنے بچے کی کاؤنسلنگ چاہتے ہیں۔ بہت سے والدین اور اساتذہ سے ملاقاتوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو کاؤنسلنگ کے حوالے سے 3 بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم کاؤنسلنگ سے متعلق ان 3 بڑی غلط فہمیوں کی اصلاح کر لیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ کسی انسان کی کاؤنسلنگ اس کی مرضی کے بغیر کی جا سکتی ہے۔ یہ پہلی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے کبھی اساتذہ کسی بچے کو اس کی خواہش کے بغیر اور اس کی مرضی کے برعکس کسی کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ ان کی کاؤنسلنگ کر دے۔ کبھی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بیوی کی کاؤنسلنگ کر دے، یا کوئی خاتون یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان کے شوہر کی کاؤنسلنگ کر دے۔ کبھی ماں باپ کسی ایکسپرٹ کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ان کے بچوں کی کاؤنسلنگ کر دے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کی کاؤنسلنگ اس کی رضامندی اور تعاون کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کا مطلب اور اس کا مقصد کسی کو سمجھانا ہے۔ یعنی کاؤنسلنگ کے حوالے سے دوسری غلط فہمی یہ کہ کاؤنسلنگ کا مطلب اور مقصد کسی کو اپنی بات سمجھانا یا اس کا ذہن بنانا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں مجھے لگتا ہے کہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو جو عام لوگ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی کی کاؤنسلنگ کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو سننے کی بجائے اسے اپنی بات سمجھانے اور ذہن نشین کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے بچوں، گھر والوں اور دوستوں کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سننا سیکھنا ہوگا۔ یعنی سننے کا عمل جو ہے وہ آپ کو سیکھنا ہوگا، اور سمجھانے کی بجائے اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کی اس حوالے سے مدد کرنی ہوگی کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو سمجھے۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے نتیجے میں کسی انسان میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہ 3 پرابلمز ہیں یا 3 مس کنسیپشنز ہیں کاؤنسلنگ سے متعلق۔ تیسرا مس کنسیپشن یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے نتیجے میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی، میں نے اپنی کاؤنسلنگ ان سے کروائی، ان کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
काउंसलिंग से तब्दीली नहीं आती। जो काउंसलिंग है ना, ये क्यूरेटिव अप्रोच है, मेंटरिंग जो है वो प्रिवेंटिव अप्रोच है। किसी इंसान की जब मेंटरिंग होती है तो उसका शऊर डेवलप होता है, उसकी ईमान बेहतर होता है, वो फिक्री तौर पर और नफ्सियाती तौर पर इतना मजबूत हो जाता है कि छोटी छोटी बातें उसे फील ना हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो लोग बैठे हुए हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सख्त किस्म का क्रिटिसिज्म भी कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे। कुछ लोग ऐसे बैठे हुए होंगे जिनको अगर बहुत ही बड़े एलिगेशंस भी उन पर लगा दिए जाएं तो भी उन्हें, मतलब वो कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करते, वो डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत हल्का सा क्रिटिसिज्म भी उनको घायल कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फीडबैक देना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर मैंने इसको बहुत मीठा सा फीडबैक भी दिया तो ये नाराज हो जाएगा। आपने देखा है, उनको आईना दिखाना आसान काम नहीं होता, तो कोई भी उन्हें आईना दिखाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन वैसे ही अगर जिंदगी में कोई जगह खुद ब खुद उनको आईना बन के दिखा दे तो वो उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फील करते हैं। तो ये जो ओवर सेंसिटिव इंसान है, देखिए सेंसिटिव होना बुरी बात नहीं है, ओवर सेंसिटिव होना मसला है। ओवर सेंसिटिव इंसान जो है उसको हर 2 घंटे के बाद काउंसलर चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म तो छोड़िए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने कुछ भी उनको नहीं, कोई तंग नहीं किया, लेकिन वो वैसे ही तंग हो रहे हैं, वो वैसे ही फील कर रहे हैं। आपने ऐसे लोग देखें। अब सोचना ये कि आप तो नहीं है ऐसे लोगों में। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो बाज़ लोगों को ऐसी बातें भी नागवार गुजर जाती हैं जो किसी ने नहीं की होती। बात वाज़ेह हो रही? तो ये बहुत परेशान कुन लोग हैं। इन लोगों का असल, इनकी पहली ज़रूरत या फौरी ज़रूरत जो फर्स्ट एड है ना, वो है काउंसलिंग। जब एक आदमी इतना फील कर जाएगा, ये वो वक्त नहीं है कि उसकी मेंटरिंग की जाए, इस वक्त तो उसकी काउंसलिंग की जाए। इस वक्त तो कहा जाए अच्छा आपको ये फील हो रहा है, अच्छा। फिर उसका तरीक़ाकार दूसरा है, उसकी स्ट्रैटेजी दूसरी है। काउंसलिंग एक अलग बॉल गेम है, मेंटरिंग एक अलग बॉल गेम है। लेकिन एज अ पेरेंट हम इन दोनों रोल्स को निभाते हैं, हमें दोनों रोल्स निभाने हैं, हमारी दोनों जिम्मेदारियां हैं। तो वो बच्चा जिसे बार छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, हर थोड़ी देर के बाद उदास हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हर्ट हो जाता है, बुरा मान जाता है, तो इसकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। और काउंसलिंग के बाद जब ये नॉर्मल हो जाए तो फिर इसकी मेंटरिंग होनी चाहिए। बात वाज़ेह हो रही है? लेकिन वो इंसान जिसकी अच्छी मेंटरिंग हो चुकी है, वो आसानी से हर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनसेंसिटिव हो गया है या बेहिस हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो छोटी छोटी बातों को फील नहीं करता, वो फील करने वाली बात ही को फील करता है, और उतना ही फील करता है जितना फील करना चाहिए, उससे ज़्यादा फील नहीं करता। ये बात क्लियर हो रही है? हमारे बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो काउंसलिंग और मेंटरिंग दोनों काम सीखें और दोनों को समझें। तो आज का जो सेशन है वो मैं काउंसलिंग से मुताल्लिक़ करूँगा। और ये वाले जो मैंने पहले मिसकॉन्सेप्शंस दूर किए कि आप किसी बच्चे की काउंसलिंग उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि एक टीचर कह रही है कि सर मैं इस बच्चे को आपके पास भेज दूंगी, सर आप इसकी काउंसलिंग कर दीजिएगा, तो ये अजीब सी बात है। असल में काउंसली खुद किसी पॉइंट पर अपने आसपास के लोगों में से किसी इंसान को खुद ढूंढेगा, देखेगा, वो आसपास होगा, और जिसके साथ उसका अच्छा रिलेशनशिप है उसके पास वो जाएगा और उससे अपनी बात खुद ही शुरू कर देगा। ये जो आप किसी के सामने अपना इंतहाई ज़ाती मसला बयान करते हैं, और ये वो इंसान होता है जिससे मसला बयान करने में कोई ख़तरा नहीं है, जो समझदार इंसान है, राजदारी रखेगा, तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग नेचुरली हो रही होती है। ठीक है? अच्छा, अब
اس کے بعد اب تک میں نے یہ بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا نہیں ہے، کاؤنسلنگ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، نیچرل کاؤنسلرز کون ہیں، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر یعنی جن کی ذمہ داری ہے کاؤنسلنگ، اور اسپیشلی والدین کی. اور جب والدین اویلیبل نہیں ہوتے نا تو پرابلم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہ دیکھا جائے، میں اب آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں، آخری دفعہ ایسا کب ہوا کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا؟ اور بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ریکال کر سکتے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، اور وہ بہت پرسنل اپنی فیلنگ سے ریلیٹڈ کوئی بات تھی، یعنی وہ ہرٹ فیل کر رہا تھا، وہ ڈسٹرب تھا، وہ ایسی کسی سچویشن میں تھا اور اس نے آپ سے رابطہ کیا. اچھا، اب دیکھنے کی بات یہ کہ زیادہ تر خواتین نے ہاتھ اٹھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بچوں نے ابا جان کو یہ زحمت دینا پسند نہیں کی، اس لیے کہ اس سے وہ خود زحمت میں آ جاتے. تو انہوں نے سوچا کہ امی جان زیادہ سیف ہیں، اپنا مسئلہ ان تک بیان کیا جائے، ابا سے خوف والا معاملہ ہے. تو اب وہ بچہ جو آپ کے پاس آیا، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا بچہ آپ سے کچھ شیئر کرنے کے لیے آیا، اپنا انتہائی پرسنل پرابلم، ایسا پرابلم جو اگر وہ آپ کو نہیں بتاتا تو آپ کو نہیں پتہ لگتا. آپ کو یہ تو پتہ لگتا کہ کچھ مسئلہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ مسئلہ کیا ہے. آپ کے پاس وہ آیا، آپ سے اس نے اپنا مسئلہ شیئر کیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا. یہ صرف سوچنے کے لیے میں دے رہا ہوں. اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے اس کے جواب میں کیا کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ریلیکس ہو گیا، معاملہ ریزالو ہو گیا، یا وہ اسی پوائنٹ پر سچویشن ویسی ہی رہی، وہ اتنا ہی ڈسٹربڈ رہا، وہ ریلیکس نہیں ہو سکا، اس کا پرابلم ریزالو نہیں ہو سکا، اس کا وہ سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی. پہلی بات، کیا آپ کا بچہ آپ کو ان لوگوں میں شمار کرتا ہے جن سے جا کے وہ اپنا مسئلہ بیان کرے، اپنی انتہائی پرسنل قسم کی بات ان سے شیئر کرے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے تو آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ اور تیسری بات یہ، آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا سچویشن ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر فیل کرتا ہے، وہ ریلیکسڈ فیل کرتا ہے، پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے، یا وہ پرابلم اسی طرح موجود رہتا ہے، اس کی ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر ایک چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اس ایپیسوڈ کے بعد، یہ ساری انٹریکشن کے بعد، کیا وہ دوبارہ پھر ہمیں کچھ دن کے بعد اپنا کوئی اور پرابلم ہم سے شیئر کرتا ہے؟ بہت سے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک دفعہ کسی سے پرابلم شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح کا انہیں رسپانس ملتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نیور اگین، اٹ از ناٹ سیف. ان سے میں نے اپنا مسئلہ شیئر کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ ابو کو بتا دیں گی، مجھے کیا پتا تھا کہ اسکول میں فون کر کے ٹیچر سے بات کر لیں گی، مجھے کیا پتا تھا میرے دوست کی امی کو فون کر لیں گی. اب وہ اپنے دوست کی کوئی بات بتا رہی ہے، اس کا وہ یہ بالکل نہیں چاہ رہی یا وہ بالکل نہیں چاہ رہا کہ اس کے دوست سے آپ ڈائریکٹلی کوسچن کریں، وہ یہ نہیں چاہتا. اور وہ 70% کاؤنسلنگ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں بچہ اس لیے آپ سے اپنا پرابلم شیئر نہیں کر رہا ہے کہ آپ سے ایڈوائس لے، اس لیے نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنا پرابلم اس لیے شیئر کرتا ہے، شیئرنگ اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے. شیئرنگ کرنے کے نتیجے میں وہ لائٹ فیل کرے گا. شیئرنگ کرنے کے نتیجے میں انسان کی ایک ضرورت ہے، سینس آف بینگ انڈرسٹوڈ. اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو مجھے سمجھتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے اتفاق کرتا ہے یا میری مانتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. انسان کی بہت بڑی نفسیاتی ضرورت یہ ہے، جب وہ کسی پرابلم میں ہوتا ہے، جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو اس کی یہ دوسری ضرورت ہوتی ہے کہ اسے مشورہ ملے. اگر آپ نے اس کی پہلی ضرورت پوری نہیں کی ہے اور اس کو مشورہ دے دیا ہے
تو آپ نے پرابلم سالو نہیں کیا ہے, پرابلم اور سچویشن کو کمپلیکیٹ کر دیا ہے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ خود جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو آپ کی پہلی یعنی دیکھیں, مشورہ جو ہے نا وہ ہماری انٹلیکچوئل نیڈ ہے, اور ہمیں اس کائنات میں کوئی سمجھے یہ ہماری سائیکولوجیکل نیڈ ہے. ہماری وجودی ضرورت ہے کہ ہمارے ہونے کا اثبات کوئی کرے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشورہ جو ہے وہ مشورہ ہماری دوسری ضرورت ہے. ایک بچہ ہے, وہ اپنا پرابلم آپ سے شیئر کرتا ہے, اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ اس احساس میں جائے کہ کوئی اس کو سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا, کوئی مجھے سمجھ رہا ہے کا کیا مطلب نہیں ہے وہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ سمجھنا کسے کہتے ہیں. بچے کی ضرورت یہ کہ اس کو سمجھا جائے, یعنی سینس آف بینگ انڈرسٹوڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سم ون ایکسپٹس یا ایگریز ود می, یعنی میری پوائنٹ آف ویو سے یہ ایگری کرتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے. میرے پوائنٹ آف ویو کو یہ مان لیتے ہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. مجھ سے یہ محبت کرتے ہیں, یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن مجھے سمجھتے ہیں, یہ ضروری ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں, آپ کی زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, بلکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کس نے کبھی لائف میں کسی پروفیشنل کاؤنسلر سے ٹائم لے کے اور چارجز پے کر کے اس کا سیشن اٹینڈ کیا ہے لائف میں, پیڈ کاؤنسلنگ سیشن؟ ٹھیک ہے, تو آپ کو جب وہ والی سچویشن ہوئی, تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس سچویشن میں کیا ہوا. وہ سیشن جس کا آپ نے پے کر کے اٹینڈ کیا ہے, اس میں آپ کو یہی والا, آپ کو جو سب سے بڑی آپ کی سائیکولوجیکل نیڈ تھی وہ ایڈریس ہوئی تھی, اور وہ یہ ہوا تھا کہ آپ کو یہ فیل ہوا کہ کوئی تو ہے جس نے مجھے سمجھا, جج نہیں کیا مجھے, میرے بارے میں رائے نہیں قائم کی, مجھے برا نہیں سمجھا, مجھے غلط نہیں سمجھا. دیکھیں, سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا اور جج کرنے میں فرق ہے. اگر میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں اور آپ میرے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ اچھا یہ تو بڑے بے وقوف آدمی ہیں, یا یہ تو بڑے جذباتی آدمی ہیں, یا یہ تو بڑے کمزور آدمی ہیں, یا یہ تو بڑے کنجوس آدمی ہیں, یا یہ تو بڑے بدتمیز آدمی ہیں, یا یہ تو مذہب سے بہت دور ہیں, یہ تو اللہ سے بہت دور ہیں, یہ تو بڑے نافرمان ہیں, یہ تو بڑے گناہگار ہیں. اگر آپ میرے بارے میں یہ رائے بنا کے مجھے بتا رہے ہیں تو میں آپ کو اپنا مسئلہ نہیں بتاؤں گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلے اس پورے مسئلے کو سمجھیں. تو جب انسان نفسیاتی یعنی ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے اور وہ کسی کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے, تو اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے. تو سمجھا جائے سے کا کیا مطلب نہیں ہے؟ سمجھا جائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے جج کیا جائے. جج کرنا کیا ہے؟ جو میں نے ابھی بتایا. اچھا یہ تو بڑے فضول خرچ ہیں, یہ تو بڑے بیوقوف ہیں, یہ تو بڑے ناسمجھ ہیں, یہ تو بہت ایسے ہیں, یہ تو بڑے ویسے ہیں. اگر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اس کے بارے میں یہ اندازے یا یہ رائے بنا رہا ہوں, یا اس کا امیج میری نگاہ میں گر رہا ہے, تو اپنی شیئرنگ روک دے گا. جب آپ پیڈ کاؤنسلر کے پاس گئے تھے تو آپ کو اپنے امیج کا دفاع کرنے کی فکر نہیں تھی. بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسری بات, یہ مجھ سے ایگری کریں گے یا آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ کاؤنسلر جو ہے, آپ کو پتا تھا کاؤنسلر کا اپنا ایک پروفائل ہے, ان کی اپنی ایک لائف ہے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ممکن ہے کہ آپ کا کاؤنسلر کوئی مذہبی شخصیت ہو, ممکن ہے آپ کا کاؤنسلر کوئی لبرل آدمی ہو. آپ کی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کاؤنسلر میرے پوائنٹ آف ویو سے بھی اتفاق کرے گا, یہ بھی آپ کی توقع نہیں تھی. آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی کہ وہ جو کاؤنسلر ہے وہ آپ کی تمام باتیں مانے گا, یہ بھی نہیں تھی. اور آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی کہ کاؤنسلر مجھ سے ایسی محبت کرے گا کہ لائف لانگ میرا ایک محبت کا تعلق, اور وہ مجھ سے وہ مجھے فون کر کے پوچھے گا سر آپ کیسے ہیں. مطلب ظاہر سی بات ہے کہ میرا کاؤنسلر کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جو محبت کا رشتہ ہے وہ ضروری نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یعنی کاؤنسلنگ کے اندر جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے, جو کاؤنسلنگ کی اساس ہے, جو کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے نا, پہلے ہم اسے سمجھیں. یعنی ہم جج نہیں کر رہے, ہم اس سے ایگری نہیں کر رہے, ہم اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور حتیٰ کہ ہم اس سے محبت کی بھی کوئی فیل میں نہیں ہے.
لیکن اس کے باوجود چونکہ ہم اس کو یہ احساس منتقل کر رہے ہیں کہ میں تمہیں سمجھ رہا ہوں، اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں اس کائنات میں کوئی تو ہے جو مجھے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، سم ون انڈرسٹینڈز می. اب انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ پھر دوبارہ اپنے مسئلے کا اس سے ذکر کرے، اور وہ کاؤنسلنگ کی ارج اس میں پیدا ہوگی. یہ بڑی زبردست فینومینا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کاؤنسلنگ کی جو بالکل بنیادی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ چیز ہم کبھی کیا ہم اکثر یہ کام نہیں کر پاتے، ہم باقی سارے کام کر پا رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کاؤنسلی کی جو زیادہ بنیادی فنڈامنٹل اور فرسٹ اور پرائمری نیڈ ہے، وہ نیڈ ٹو فیل انڈرسٹوڈ ہے. یہ اس کی پہلی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہے. اور مشورہ، اچھا اب آپ نے مجھے سمجھ تو لیا ہے، ناؤ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ کیا مجھے اس آدمی کو چھوڑ دینا چاہیے، یا کیا مجھے اس سے خلا لے لینی چاہیے؟ یہ والا سوال بات کا ہے. یا کیا مجھے اپنے بچے کو اسکول چینج کر لینا چاہیے؟ کیا مجھے یہ کر لیں؟ کیا مجھے اپنی ساس سے علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ کیا مجھے اپنے ابا کو یہ کہہ دینا چاہیے؟ کیا مجھے گھر چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ جو کوئی بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ ہے نا، جو آپ نے ڈسکس کیا ہے کسی انسان سے، کیا مجھے جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا مجھے ریزائن کر دینا چاہیے؟ یہ جو مشورہ مانگ رہے ہیں نا آپ، مشورہ، یہ آپ کی انٹلیکچوئل نیڈ ہے، اور یہ بہت چھوٹی نیڈ ہے. 70% کاؤنسلنگ کیسز کے اندر ہماری نیڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھا جائے. یہ زیادہ بنیادی نیڈ ہوتی ہے. اور جہاں سے مشورے کا پروسیس شروع ہوتا ہے، مشورہ دینے کے 3 طریقے ہیں. پہلی نیڈ پوری ہو گئی، اب مشورہ دینے کا طریقہ دیکھ لیجئے. مشورہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے پوچھا کہ اچھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا مجھے اس کو بیئر کرنا چاہیے؟ کیا مجھے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ کیا مجھے ڈسکنٹینیو؟ یہ اس نے مشورہ مانگا. اس کا سب سے کمزور طریقہ اس مشورے کو دینے کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈائریکٹ ایک مشورہ دے دیا. آپ نے کہا ہاں یہ کر لینا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اس کو مشورہ دیا. یہ مشورہ اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پر اس سے کنکلوڈ کروائیں. پہلا کیس یہ ہے کہ آپ نے اپنا کنکلوژن شیئر کیا. دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ نے اس سے کوشچن کیا. کاؤنسلر کیا کرتا ہے؟ یہ جو دوسرے ٹائپ کا کام ہے یہ کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے اچھا تمہارے خیال میں اگر تم ڈسکنٹینیو کرو گے تو کیا پروز اینڈ کونز ہیں، اور اگر کنٹینیو کرو گے تو کیا پروز اینڈ کونز ہیں. یہ سوال کاؤنسلر کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پوری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے خیال میں آپشن 1 کو لینے کا کیا فائدہ نقصان ہے، آپشن 2 پہ جانے کا کیا فائدہ نقصان ہے، آپ نے اس سے کیا. اس کے نتیجے میں وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بروئے کار لا کر اپنی جو بھی اللہ نے اس کو علم سمجھ دی ہے، اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے خود سے کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ وہ کنکلوژن ہے جس کو وہ اون کرے گا. یہ وہ کنکلوژن ہے جس کو وہ فالو کرے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پہلی سچویشن میں آپ نے اپنا کنکلوژن اسے دے دیا، دوسری سچویشن میں آپ نے اس سے سوال کیا، اور اس سوال کے نتیجے میں اس نے اپنی انڈرسٹینڈنگ. اچھا ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کا استعمال اس وقت کرتے ہیں جب ہماری ایموشنل جو ڈسٹربنس ہے نا، جب ہم ایموشنلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، ہماری عقل سسپینڈ ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ایموشنز کرتے ہیں. ایموشنز ہماری عقل کو فریز کر دیتے ہیں، ایموشنز ہماری عقل کو انفریز کرتے ہیں. عقل یعنی لاک کر دی یا ان لاک کی، ہماری انٹلیکچوئل ایبلٹی ان لاک ہوگی یا لاک رہے گی، یہ ڈیسیشن آپ نہیں کرتے، آپ کی ایموشنز کرتے ہیں. تو جب آپ نے کاؤنسلنگ کے اندر سامنے والے کو یہ فیل دیا کہ اچھا میں نے تمہیں سمجھ لیا، اور وہ جب فیلنگز آف بینگ انڈرسٹوڈ میں وہ گیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ ریلیکس ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اب اپنی عقل کا استعمال کرنے کے قابل ہوا ہے. اور اب آپ نے اس سے سوال کیا، آپ نے کہا اچھا واٹ ڈو یو تھنک، تمہارے خیال میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تمہارے خیال میں تمہارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں، یہ آپ نے اس سے پوچھا. اس نے اپنی پوری بات کہہ دی،
اس کو یہ احساس ہو گیا کہ ہاں مجھے کوئی سمجھ رہا ہے، اور اب آپ نے اس سے پوچھا اچھا تمہارے خیال میں تمہارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اچھا اور بھی کوئی آپشن ہے تمہارے پاس؟ اچھا اب ون بائی ون بتاؤ، اگر اس آپشن کو لیتے ہو تو اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہے، اور اگر اس آپشن کو لیتے ہو تو کیا فائدہ کیا نقصان ہے۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ اپنی سمجھ کو استعمال کر کے اپنا کنکلوژن پیدا کرتا ہے۔ یہ کاؤنسلر کا ایک دوسرا بہت اہم ذمہ داری ہے۔ تیسرا مشورہ دینے کا جو تیسرا لیول ہے وہ مینٹورز لیول ہے، وہ مینٹورز وے ہے۔ مینٹور کیا کرتا ہے؟ مینٹور ہمارے اندر علم کی اور سمجھ کی جو کمی ہے اس کا اندازہ کر لیتا ہے۔ مینٹور کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی تو ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ، یہ اپنی ساری انڈرسٹینڈنگ کو بھی یوٹیلائز کر لے تو بھی کنکلوژن غلط ہی نکلے گا، کیونکہ یہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں رہا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مینٹور ایک ہائر آرڈر کانورسیشن میں ہمیں انگیج کرتا ہے، ایک ریفلیکٹو کانورسیشن میں ہمیں انگیج کرتا ہے، جس کے نتیجے میں، اور مینٹورز وے یا مینٹورز روٹ از اے لانگ، یعنی یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، اٹس اے لانگ وے۔ مینٹورز وے از اے لانگ وے۔ وہ آپ کو انگیج کرے گا، وہ آپ کو اس بات پہ آمادہ کرے گا کہ کوئی جلدی نہیں، آرام سے کوشچن کرے گا، اور وہ آپ کی تھاٹ پروسیس کو ایک الگ لیول پہ لے کے جائے گا، آپ کو ایک نیا اینگل دے گا، آپ کے اندر کوئی الگ، آپ کے اندر جو نالج کا گیپ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، کیونکہ دیکھیے اگر انڈرسٹینڈنگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کنکلوژن تو غلط ہی ہوگا نا۔ وہ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرے گا، اور انڈرسٹینڈنگ کو اتنا گرو کرے گا کہ اب آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو یوٹیلائز کر کے صحیح کنکلوژن تک آئیں۔ یہ ایک بڑا کام ہے، اس کے لیے زیادہ حکمت چاہیے، خود انسان کے پاس بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی بچے نے یا کسی نوجوان نے آپ سے اللہ سے متعلق ایسے سوال کیے ہوں جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کیے اور آپ کے ذہن میں پیدا بھی نہیں ہوئے؟ کیے ہیں؟ ایسے سوال ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں، اور ایسے سوالوں کا برا ماننا علاج نہیں ہے، ایسے سوالوں کو دبا دینا بھی علاج نہیں ہے، بلکہ ایسے سوالوں کو اطمینان اور تسلی سے سن کے ان کا ایک تشفی بخش جواب دینا، اور وہ جواب مطلب اس کے لیے اس کی مینٹرنگ کرنی پڑے گی، اس کی سمجھ کو ایک الگ لیول پہ اوپر لانا ہوگا تاکہ وہ ان سوالوں کو ہینڈل کر سکے۔ یہ کام مینٹرنگ سے حل ہوگا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب تک میں نے جو کاؤنسلنگ کی بیسکس پہ بات کی ہے، میں نے یہ بات کی کہ کاؤنسلنگ کے اندر جو سب سے بڑی نیڈ ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ دوسری نیڈ یہ ہے کہ اس کو مشورہ ملے۔ تو جو پروفیشنل، جو اچھا کاؤنسلر ہوتا ہے، وہ ایکچولی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس کو سنتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو سمجھ بوجھ ہے اس کا استعمال کرواتا ہے اس سے، تاکہ کنکلوژن صحیح نکلے اور معاملہ حل ہو۔ اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس کی مینٹرنگ بھی کرنی ہے، اس کے پاس تو وہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے، یہ تو سکسیس کا مطلب اس کے ذہن میں صرف اور صرف پیسے کی سکسیس ہے، چیزوں کی سکسیس ہے، تو اس کے ذہن میں یہ والی بات کیسے ڈالی جائے؟ پھر وہ اس کا انتظام کرتا ہے کہ اچھا سکسیس کا ایک اور بھی بیٹا ڈائمنشن ہوتا ہے، کامیابی صرف چیزیں جمع کرنے، گھر بنانے، گاڑی بنانے سے تھوڑی ہوتا ہے، پیسے دولت کی کامیابی تو کامیابی کا ایک بہت چھوٹا تصور ہے، کامیابی کا ایک اور بڑا تصور ہے۔ وہ جو بڑا تصور ہے کامیابی کا، مینٹور پھر اس کے لیے کچھ جال بنتا ہے یا اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اگر آپ ڈائریکٹ اسے دیں گے پھر مسئلہ ہو جائے گا، نہیں لے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بڑا تصور دینے کے لیے اپنے بچے کو بڑا ٹیمپرامنٹ چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑا تصور ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو میں بڑا ہوں اور میں تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں، تو تمہاری عقل میں کیوں نہیں آ رہی؟ تم لے لو اسے۔ ہم بڑے تصور کو اس کی عقل میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا تصور گھسایا نہیں جاتا، بڑا تصور اپنایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی جس بڑے تصور کو سینے سے لگایا ہے، آپ نے اسے اون کیا ہے۔ کسی نے آپ کو وہ بڑا تصور یا بڑا کاز ڈکٹیٹ نہیں کیا،
آپ کو ٹائم لگا ہے. You took 10 years or 5 years or 7 years to reach to that level. اگر آپ کے لیے کوئی ویلیوز امپورٹنٹ ہیں, دین امپورٹنٹ ہے, اخلاقیات امپورٹنٹ ہیں, ایمان امپورٹنٹ ہے, تو آپ کو ایک وقت لگا ہے اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے. آپ کسی بچے کو اس پورے پروسیس کو آپ اسپیڈ اپ نہیں کر سکتے. آپ کو ٹیمپرامنٹ کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اس کے لیے دعا کیجیے, اس کو انگیج کیجیے بڑے سوالات میں. رش فار کنکلوژن, جلدی سے ٹھک سے بات مان لو, سمجھ لو اور شروع کر دو, یہ شارٹ ٹیمپرامنٹ ہمیں اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب تک میں نے کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ دونوں کا ایک تھوڑا سا کمپیریزن بھی کیا, دونوں کا کانسیپٹ بھی میں نے کوشش کی کہ آپ تک واضح ہو, اور میں نے کاؤنسلنگ کی جو بالکل بنیادی چیز ہے, یعنی کاؤنسلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, میں نے اس کی بات کی. اچھا, یہ پہلے حصے کی جو میری گفتگو ہے اس میں بس آخری پوائنٹ اب یہ ہے کہ بچوں کا کاؤنسلر بننے سے, یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کا کاؤنسلر بنیں, آپ اپنے بچوں کے کاؤنسلر ہو جائیں. آپ کو مینٹور بھی بننا ہے لیکن اس سے پہلے کاؤنسلر بھی بننا ہے. اس سے میری مراد کیا ہے اس کو میں اور سمپل ورڈز میں 2-3 باتیں میں آپ سے اور عرض کروں گا کہ کیسے, یعنی کیا مطلب ہے کہ میں اپنے بچوں کا کاؤنسلر ہو جاؤں, کیسے ہو جاؤں, میں کیسے سمجھوں کہ میں اپنے بچوں کا کاؤنسلر ہوں. تو اس کی جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنا انتہائی پرسنل جو پرابلم ہے, اس کی پرسنل کنسرن ہے, اس کی کوئی انتہائی پرسنل وری ہے, پریشانی جسے ہم کہتے ہیں, مسئلہ کہتے ہیں, اس کے دل میں پیدا ہونے والی کوئی بھی انکمفرٹیبل فیلنگ ہے, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ آپ سے اپنی انتہائی ذاتی مسئلہ پرابلم شیئر کرنا چاہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے بچے کے کاؤنسلر ہونے کو کوالیفائی کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے. اگر وہ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کر رہا تو آپ کو پھر اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہوگی. وہ میں ابھی جو مشورے دوں گا تو اس میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا. لیکن کاؤنسلر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بچہ اپنی فیلنگز یا اپنی وریز یا اپنے کنسرنز یا اپنے انتہائی پرسنل پرابلمز آپ سے شیئر کرے, اور یہ شیئر کرتے ہوئے وہ کمفرٹیبل بھی فیل کرے اور سیکیور اور سیف بھی فیل کرے. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذاتی انتہائی پرسنل چیزیں شیئر کر رہا ہے بلکہ وہ محفوظ تصور کر رہا ہے اپنے آپ کو. محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو انتہائی ذاتی بات بتاؤں گا تو آپ میرے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کریں گے. یعنی ابھی اس وقت سچویشن کیا ہے, میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا, ایک بچے کو چوٹ لگی ہے, ماں اور باپ اس کو آپ جملہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر چوٹ مار کے آ گئے. یعنی اس کو چوٹ لگ گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پھر چوٹ مار لی, یا آپ اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ نہیں کرنا اور تم نے کیا ہے. لیکن اس کو چوٹ لگی ہے, وہ اس وقت ہرٹ فیل کر رہا ہے, وہ ڈسٹربڈ ہے, اس کی ضرورت یہ ہے کہ اسے گلے لگایا جائے, اس کو یہ ریئلائز کروانا کہ تم نے غلطی کیا کی ہے اور تم نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا, اس لیے دیکھو تم چوٹ لگا کے آئے ہو. یہ وہ ٹائم نہیں ہے. ہم بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں, میں تو مطلب میں ایئرپورٹس پہ دیکھتا ہوں, میں ڈاکٹرز کے جو ویٹنگ لاؤنج ہے اس میں دیکھتا ہوں, میں بہت سی پبلک پلیسز پہ دیکھتا ہوں, پارکس میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو جس طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں, کسی وجہ سے ایک بچہ ڈسٹرب ہوا ہے, ہم اسے یہ احساس کنوے کرنے میں کہ میں تمہیں سمجھ رہا ہوں, ہم الٹا اس کو ریڈیکیول کرتے ہیں یا بعض اوقات کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جس سے اور جسم پہ چوٹ لگی تھی اب دل پہ بھی چوٹ مار دی آپ نے. یعنی یہ جو جملہ ہے چوٹ لگا کے آ گئے, یہ کتنا خراب جملہ ہے. ایک بچے کے نیا ڈریس اس نے پہنا ہے اور اس کے ڈریس پہ کوئی چیز گر گئی, اس کے ڈریس پہ کوئی چیز گر گئی اور وہ چیز گرنے سے ڈریس خراب ہو گیا, نیا ڈریس تھا اور بچے کا فیوریٹ ڈریس تھا. ہم بچے سے ایسے
ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اس کا کوئی دکھ اسے تو ہوا ہی نہیں ہوگا, مجھے ہی ہوا ہے. سچی بات یہ ہے کہ بچے کے لیے بھی یہ تکلیف کی بات ہے کہ میرے نئے جوڑے پر کوئی چیز گر گئی اور وہ خراب ہو گیا. بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی ہو, ہم الٹا اپنا غصہ, نئی شرٹ پہنائی تھی, کیا حشر کر دیا اس کا, اب میں تمہیں کیا کپڑے پہناؤں, تمہیں تو شادی میں جانا تھا, ان کپڑوں کو پہن کے عجیب آپ نے حرکتیں شروع کر دیں. ارے بھائی وہ بھی غم میں ہے, ہم یہ نہیں فیل کرتے کہ وہ بھی دکھ میں, وہ بھی غم میں ہے. ہم بڑے ہیں, ہم اپنے غم کی بجائے اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کریں, یہ کاؤنسلنگ ہے. ہم اس کو دوسرا شوق دے رہے ہیں. پہلے تو اس کو صرف یہ تکلیف تھی کہ میری شرٹ خراب ہو گئی, اتنی اچھی شرٹ تھی میری. اب اس کو یہ تکلیف ہے کہ میری امی کو کیا ہو گیا, دیکھو انہیں کیا ہو رہا ہے, یہ مطلب اب امی کو سنبھالے. اب وہ شرٹ کا جو غم ہے وہ بھول کے اب امی کو دیکھ رہا ہے. پہلے اس کو یہ پریشانی تھی کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے, اب اس کو یہ پریشانی ہے کہ ابو ڈانٹیں گے کیونکہ میں نے ابو کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا اور کچھ اور اپنے تجربے میں نے کیے جس سے مجھے چوٹ لگ گئی, اور اب ابو مجھے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ابو نے تو الاؤ ہی نہیں کیا تھا یہ کام اور میں نے کر لیا. دیکھیے, اگر آپ کے بچے نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی آپ نے پرمیشن نہیں دی تھی, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی صحیح کام کیا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایکسپیریمنٹیشن کی ارج اللہ نے رکھی ہے, وہ اس کے ہاتھوں مجبور ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ایک شاپنگ بیگ لے کر آتے ہیں یا ایک گڈی بیگ لے کر آتے ہیں اور وہ بیگ آپ روم میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے, اور پھر آپ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں, تو اس بچے کو, اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اس بچے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے, یہ اس کے لیے بے اختیار ہے. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اٹھے گا اور جائے گا آہستہ آہستہ اور دیکھے گا آپ دور چلے گئے, پھر وہ گڈی بیگ کھولے گا, دیکھے گا اندر کیا ہے, پھر اسے بند کرے گا, پھر آ کے بیٹھ جائے گا, اور پھر واپس آئیں گے, کسی نے اس کو کھولا تو نہیں تھا. اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کیوریس ہے, ایکسپیریمنٹیشن کی ارج ہے اس میں, ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہے اسے. یہ اس کو مسئلہ نہیں سمجھیں, اس کو اس کی فطرت سمجھیں. جیسے پانی کے گیلا پن سے ہم پانی سے ناراض نہیں ہوتے. پانی سے اگر آپ کو یہ شکایت ہو جائے کہ تم گیلے کیوں ہو, بچے سے اگر آپ کو یہ شکایت ہو گئی کہ وہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے, مانتا کیوں نہیں ہے, ہر چیز میں گھستا کیوں ہے, یہ اس کی فطرت ہے. ہاں اگر وہ یہ بات مان لیتا ہے اور نہیں جاتا, نہیں اس کو کھول کے دیکھتا, اوکے, یہ وہ بچہ ہے جس نے اپنی کیوریوسٹی کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, فوراً نہیں سیکھے گا, آہستہ آہستہ دا چائلڈ ول لرن کہ اپنی کیوریوسٹی کو ہولڈ کیسے کرنا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے برابر میں کسی کا پرس ہے, آپ کے اندر یہ کیوریوسٹی اس وقت نہیں ہے کہ اس کا پرس کھول کے چیک کریں کہ اس میں کیا ہے, اور اس کو آپ غیر اخلاقی اور بدتمیزی کی بات کہیں گے, لیکن بچے کے لیے آؤٹ آف کیوریوسٹی اپنی اماں کا پرس کھول لے گا. یہ اس کا پرابلم ہے. آہستہ آہستہ اسے سمجھ آئے گا کہ یہ کلچرلی ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس سے میری امی ڈسٹرب ہوتی ہیں تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اپنی کیوریوسٹی کو گریجولی ہولڈ کرنا سیکھے گا. تو بچے کا جو معاملہ ہے کہ آپ کا بچہ کمفرٹیبل فیل کرے, سیکیور فیل کرے, سیف فیل کرے جب وہ اپنا پرابلم آپ سے شیئر کرے. ابھی تو بات یہ ہے کہ اس نے تو اپنا پرابلم آپ سے شیئر ہی نہیں کیا, وہ تو چھپا رہا تھا کہ اس کی شرٹ خراب ہو گئی ہے. آپ کو پتہ لگ گیا کہیں سے, آپ نے دیکھ لی, پھر آپ نے جو اس کو سنائی, وہ تو پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کو چھپا جائے. اس کی دو پریشانیاں دیں. پہلی پریشانی یہ تھی کہ اس کو بھی یہ دکھ تھا کہ اس کی شرٹ جو ہے نا, نئی شرٹ خراب ہو گئی, دوسری یا یونیفارم کی شرٹ پھٹ گئی. دوسری پریشانی یہ تھی کہ امی نے اگر دیکھ لیا تو میرا کیا بنے گا, اور اگر ابو کو بتا دیا تو پھر تو امی کا کیا بنے گا. اس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے وہ, اتنی چیزیں سوچ رہا ہے. اتنا ڈسٹرب ہونا آپ کے بچے کی گروتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کو ریلیکس ہونا چاہیے.
یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ بالکل ریئل سچویشن ہے. تو وہ بچہ جو اپنا پرابلم اس وجہ سے ہائڈ کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ پریشان ہوں گی, آپ کو پتہ لگ گیا تو آپ ڈسٹرب ہوں گی اور آپ مجھے سنائیں گی اور میری شامت آ جائے گی, تو آپ تو پھر وہ بندہ نہیں ہے جس سے وہ کاؤنسلنگ کرا سکے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو آپ کا بچہ اپنا انتہائی پرسنل پرابلم یا اپنی پریشانی یا اپنی انگزائٹی آپ سے شیئر کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اور اس میں وہ سیف, سیکیور اور کمفرٹیبل ہے. اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ انشاءاللہ بچے کی کاؤنسلنگ کریں گے. دوسری بات جو اس کے اندر بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ تو پہلی وہ کوالٹی ہے. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو گئی ہے تو آپ بچے کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 3 کوالٹیز اور ہیں. اگر وہ کوالٹیز بھی آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو آپ پھر واقعی بہت ہی اچھے کاؤنسلر اپنے بچے کے بن سکتے ہیں. پہلی تو یہ ہے جو بالکل نان نیگوشیبل کوالٹی ہے جو میں نے پہلی بتائی. دوسری یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, جب وہ انسیٹلڈ ہوتا ہے, جب وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, جب وہ آپ کا بچہ کسی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے, آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ڈسٹرب ہے اور کوئی مسئلہ ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہے, آپ یہ اندازہ کر لیتے ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ یہ اندازہ کرتے ہیں تو سب کے سامنے نہیں بولتے اس کو کوئی پرابلم ہے, یہ کچھ چھپا رہا ہے. جب سب کے سامنے بولیں گے پھر انکمفرٹیبل ہو جائے گا, پھر وہ انسیکیور فیل کرے گا کہ انہوں نے سب کو بتا دیا. یہ تو آپ کی نظر نے بھانپا ہے کہ وہ کچھ ڈسٹرب ہے. آپ علیحدہ سے اس کے ساتھ اس کو بلائیے اور اس سے بات کیجیے. ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بہت سارے تکلیف دہ واقعات پیش آتے ہیں. پچھلے دنوں قصور کا ایک واقعہ بہت جس نے پوری معاشرے کو, ہم سب تکلیف سے گزرے, اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. بہت سے والدین اپنے بچے سے اتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں کہ بچے کی لائف میں کچھ بھی ہو جائے انہیں خبر نہیں ہوتی. ماں اور باپ کا اپنے بچے سے تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی اگر پرابلم پیدا ہو رہا ہے تو آپ کی نگاہ اس کو محسوس کرے. آپ کی بینائی کو کیا ہوا کہ اس کے ساتھ اگر کوئی بھی معاملہ, میں ان سچویشنز کی بات کر رہا ہوں جہاں بچوں کا کسی بھی طور پر کوئی ایبیوز کر رہا ہے, کسی بھی طور پر بچے کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہے, کسی بھی سچویشن میں بچہ فزیکلی یا ایموشنلی یا مینٹلی کسی بھی حوالے سے اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, تو اس بچے کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ جائے گا, وہ بچہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اگر آپ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ڈسٹرب ہے, کوئی پرابلم ہے, سم تھنگ از گوئنگ رانگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ 1-on-1 کوئی ٹائم نکالوں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اب مجھے اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنی ہے. یہ کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے اس وقت. تو کبھی تو یہ ہوگا کہ بچہ خود سے آپ کو پرابلم بتائے گا, لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ اگر پرابلم کی نوعیت ایسی ہے جو وہ خود سے بتانا اس کے لیے بہت مشکل ہے, آپ کی نگاہ پہچانے گی. یہ بہت ایک الگ کوالٹی ہے جو اس وقت پیرنٹس, چونکہ وہ ہم اتنے آکیوپائیڈ ہیں اپنی زندگی میں, اتنے غافل ہیں, ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہوا کیا ہے. بچے کو ہمارا مشاہدہ بہت کمزور نوعیت کا ہے. تو تیسری کوالٹی یہ ہے کہ بچہ بھی آپ کو ٹرسٹ وردی اور وائز سمجھتا ہے, لہٰذا آپ سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ کو پرابلم بتانا چاہتا ہے بلکہ آپ کو اتنا سمجھدار اور اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ آپ سے مشورہ بھی لینا چاہتا ہے. یعنی سب سے پہلی کوالٹی تو میں نے پہلے بتائی, اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتا ہے, پرسنل فیلنگز اور پرسنل پرابلم, اور سیکیور, سیف, کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. یہ تو بالکل پہلی کوالٹی ہے جس پہ آپ کو ہونا ہی ہونا ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ آپ کی نگاہ پہچان لیتی ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ. تیسری کوالٹی یہ ہے کہ بچے کی نظر میں آپ ٹرسٹ کے قابل ہیں, آپ کو کوئی بات بتائی جا سکتی ہے, آپ سے مشورہ لیا جا سکتا ہے, اس کی نظر میں آپ سمجھدار ہیں. بہت سے بچوں کی نظر میں ان کی امی یا ان کے ابا سمجھدار نہیں.
بلکہ بچے، میں اکثر مذاق میں یہ کہتا ہوں کہ 10 سال سے چھوٹے بچے تو زیادہ تر یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری امی ابو بہت سمجھدار ہیں. جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں سمجھا. اور جب وہ 15 سال کو کراس کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں، وی آر اسمارٹر دین آور پیرنٹس، وی ڈونٹ نیڈ دیئر ایڈوائس، اف آئی ول فالو دیئر ایڈوائس آئی ول بی لاسٹ. اس یقین کے ساتھ بقیہ زندگی شروع کرتے ہیں وہ. یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا، چوتھی بات جو میں، یعنی پہلی کوالٹی کے بعد جو اضافی 3 کوالٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے، میں یہ بات چل رہی ہے کہ پیرنٹس ایز کاؤنسلر ہونے سے مراد کیا ہے ہماری. تو یہ چوتھی بات جو میں اس میں کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کا اور اس کا جو سیشن ہوا ہے کاؤنسلنگ کا، اس سیشن کے نتیجے میں وہ ریلیکس فیل کرتا ہے، بہتر فیل کرتا ہے، ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی امپرووڈ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ ختم نہیں ہوا، مسئلہ باقی ہے. ٹھیک ہے، ابھی میرے زندگی میں تبدیلی بھی نہیں آئی، سچویشن بھی میرے سامنے وہی ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھنے سے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے ریلیکس ہو گیا ہوں، تھوڑا سا کانفیڈنس بہتر ہو گیا ہے، بہتر فیل کر رہا ہوں، اور مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں انشاءاللہ کچھ بہتر ہو جائے گا. مطلب وہ سیشن کے بعد بہتر فیل کر رہا ہے، ریلیکسڈ فیل کر رہا ہے. اگر یہ کام وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. یہ اچھی، مطلب یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. تو اب تک جو میں نے بات کی، میں نے یہ بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کاؤنسلنگ اور مینٹرنگ میں کیا فرق ہے، کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ 3 مسکانسیپشنز کیا ہیں، کاؤنسلنگ، بچے کا کاؤنسلر بننے سے ہماری کیا مراد ہے، اور اس میں میں نے 4 باتیں آپ سے عرض کی. بچے کا کاؤنسلر بننے سے ہماری یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میری گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب میں چلتا ہوں اپنی گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اب پریکٹیکلی کیا کیا جا سکتا ہے. اب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اچھا کاؤنسلر کا مقام یہ ہے، کاؤنسلر کی کوالٹیز یہ ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے، کاؤنسلنگ کا پروسیس یہ ہے، کاؤنسلنگ کی فنڈامنٹلز یہ ہیں. بہت ساری چیزیں الحمدللہ کلیئر ہو گئیں. اب کچھ پریکٹیکل سجیشنز، اور میں 7 مشورے آپ کو دوں گا، 7 کہہ لیجیے پریکٹیکل سجیشنز میں آپ سے شیئر کروں گا، 7 عملی کام میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ کہ اب ہم اس کو کیسے اچیو کریں، کیا کیا جائے اس میں انشاءاللہ، جس پہ انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو آگے کام بنے گا. سب سے پہلا مشورہ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ خوش نظر آئیں. اور اس کے لیے میں ایک ایکسرسائز ابھی آپ سے کروانا چاہتا ہوں. آپ ابھی کم از کم 3 جاننے والوں کو یہ میسج کیجئے. اگر آپ کے ہسبینڈ یا وائف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سگنل نہیں آ رہے، شاید یا آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، چلیں بچ گئے. ٹھیک ہے. اور سوال یہ تھا، آپ لوگوں سے پوچھیے گا واپس جا کے کہ تم میری ہیپینس کو کیسے ریٹ کرو گے. ڈو آئی لک ہیپی؟ تمہارے خیال میں میں ایک خوش مزاج انسان ہوں، خوش نظر آتا ہوں؟ ہاؤ آفن ڈو آئی لک ہیپی؟ ڈو یو بلیو دیٹ آئی ایم اے ہیپی پرسن؟ تمہارے خیال میں کیا میں ایک ہیپی پرسن ہوں؟ تو یہ سوال آپ اپنے 3-4 جاننے والوں سے کیجئے. اگر آپ خوش نظر نہیں آتے اور خوش اندر سے ہیں بھی نہیں، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے ہماری پبلک لائف جو گھر سے باہر کی زندگی ہے، اور ایک ہے ہماری پرائیویٹ لائف جو گھر کے اندر کی زندگی ہے. گھر کے باہر خوش نظر آنے کا فن بہت لوگوں کو آتا ہے، چاہے وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، گھر کے باہر کی زندگی میں خوش نظر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، کلائنٹ کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، باس کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، نیبر کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، دوستوں کو بھی خوش دکھائی دیتے ہیں. صرف ایک غریب بیوی ہے جس کو خوش نہیں دکھائی دیتے، ایک بیچارہ شوہر ہے جس کو خوش دکھائی نہیں دیتی، بچوں کو خوش دکھائی نہیں دیتے. صرف فیملی کے ہی تو 4 آدمی ہیں جن کو خوش دکھائی نہیں دیتے، باقی تو پوری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ بڑے خوش ہیں یہ. اصل میں ہم اپنے ہونے اور اپنے دکھنے کا جو فاصلہ ہے وہ اپنی پبلک لائف میں مینٹین کرتے ہیں.
اور اپنے ہونے اور اپنے دکھنے کا فاصلہ اپنی پرائیویٹ لائف جس کو گھر کی زندگی کہتے ہیں اس میں مینٹین نہیں کر سکتے، الا یہ کہ آپ کی شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں. لیکن اگر کچھ ٹائم گزر گیا ہے تو پھر یو ول بیکم واٹ یو ایکچولی آر. یو کانٹ پروجیکٹ یور مطلب سوڈو فیس. مطلب آپ نہیں، آپ جو ہیں بہت مشکل کام ہے. اگر کوئی اتنا بڑا مطلب بہت ہی بڑا فنکار ہے، مطلب اگر وہ ایسا کر رہا ہے، مطلب اللہ بچائے، یعنی بہت مشکل بات ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی، بچے، امی، ابا، بہن، بھائی، ان کے سامنے وہ بن کے رہے جو کہ وہ ہے نہیں. تو آپ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے یار یہ مطلب ہم میں سے سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ جائیں، ہم اپنی امی کو دیکھیں، ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ اس وقت خوش ہیں، نہیں ہیں، پریشان ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، اچھی موڈ میں ہیں، دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے. والد صاحب کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، آپ میں سے سب کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کے ابا اس وقت کس پوزیشن میں کیسے. اور جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس وقت خوش نہیں ہیں تو آپ ان سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں یار ابھی میں آیا تھا یہ بات کرنے کے لیے، لیکن چلو چھوڑو، میں پھر کل آ جاؤں گا، میں دوبارہ کسی وقت، میں شام میں آ جاؤں گا، میں چلو کسی اور وقت دیکھ لوں گا، ابھی ذرا وہ کسی الجھے میں، ابھی وہ ذرا کچھ مسئلہ چل رہا ہے، تو اب میں چلو پھر 1-2 دن بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے چلتے ہیں آپ اپنی امی کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ خوش نہیں ہے. آپ اپنے بہن بھائی کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے خوش نہیں ہے. آپ کا بچہ اگر آپ خوش نظر نہیں آتے، آپ اپنے بچے کو بہت غلط قسم کی پیرنٹنگ ہوتی ہے جب ہم ناخوش رہتے ہیں. خوش نظر آنا، اور خوش نظر آنے کا مطلب ہے گھر کے اندر آپ خوش ہیں تو خوش نظر آئیں گے، باہر کی دنیا میں تو آپ خوش نہیں بھی ہیں تو خوش نظر آ سکتے ہیں. یہ فن تو ہمیں آتا ہے. آفس کے اندر ہم بھلے خوش نہ ہوں، زندگی میں خوش نہ ہوں، آفس میں سب کو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اس آدمی کی زندگی میں مسئلہ کیا چل رہا ہے، وہ خوش نظر آتا ہے. گھر کے اندر نہیں خوش نظر آتا. تو گھر میں اپنے اوپر کام کریں، خوش نظر آئیں. اگر آپ خوش نظر آتے ہیں تو آپ کا بچہ آپ سے اپنا پرابلم شیئر کرے گا. اگر آپ خوش نظر نہیں آتے تو وہ آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا بات کرتے ہوئے. حتیٰ کہ آپ کی بیوی، آپ کا شوہر بھی آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا بات کرتے ہوئے. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ، ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ. سائیکیٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو گولی دیتا ہے، کھانے والی. اور سائیکالوجسٹ وہ ہوتا ہے جو کچھ اور کام کرتا ہے، گولی نہیں دیتا. مطلب اب آپ اسے گولی سمجھیں وہ الگ بات ہے. تو اس وقت بہت سارے ڈاکٹرز، بہت معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں، اگر وہ دیکھنے میں ہیپی نہیں نظر آ رہے، آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اپنی بات شیئر کرنے میں. اور اگر وہ مسکرا دیں، ڈاکٹر صاحب مسکرا دیں، سائیکیٹرسٹ مسکرا دے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو گولی دے ہی نہیں سکتا، گولی دینے کا اس کو فن آتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، گولی دینے والا اس کی ٹریننگ نہیں ہے، اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مسکراتا رہتا ہے. اگر وہ سائیکالوجسٹ ہے اور پھر بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں مسکرا رہا تو یہ بہت مسئلہ ہے. پھر پرابلم ہے. مطلب ایکچولی اس کو مسکرانا ہوگا. اس کے نتیجے میں سامنے والا مطلب ویلکم فیل کرتا ہے، اسے لگتا ہے ہاں اب میں اپنی بات ان سے کر سکتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ کی پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ خوش نظر آئیں. اس کے لیے آپ 3-4 لوگوں سے پوچھیے گا کہ تمہارے خیال میں کیا میں خوش نظر آتی ہوں یا آتا ہوں، اور تمہارے خیال میں میں خوش رہنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ بھی پوچھیے گا لوگوں سے. خود بھی سوچیے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے ناخوش ہوتے، مطلب خوش اس لیے نظر نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ خوش نظر نہیں آ رہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوور ورکڈ ہیں، برڈنڈ ہیں، ماسی نہیں آ رہی کئی دن سے، بچوں کے ایگزام آ گئے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، کام بہت ہے، طبیعت خراب ہے. کسی بھی وجہ سے آپ کو یہ کوشش کرنی ہے
کہ خوش نظر آئیں، خوش اندر سے خوش اپنے آپ کو کریں تاکہ آپ خوش نظر آئیں. یہ آپ کی بہت اہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے. اگر اس میں مشکل ہے تو اس کو سیکھیے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ کام ہے کہ کوالٹی ٹائم دیجیے. اور کوالٹی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کس نے سنا ہے یہ لفظ کوالٹی ٹائم؟ الحمدللہ سب نے سنا ہے. کوالٹی ٹائم کو میں ڈیفائن کرتا ہوں. کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں. کوالٹی ٹائم کا کیا مطلب ہے؟ کوالٹی ٹائم کے 3 انڈیکیٹرز ہیں جس سے پتہ لگے گا کہ یہ کوالٹی ٹائم ہے یا نہیں ہے. اس کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے، اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے. فرض کیجئے کہ میں اس پروگرام کے بعد آپ کو روکوں، آپ سے کہوں کہ آپ سے مجھے 15 منٹ بات کرنی ہے، اور میں آپ سے سیشن کے بعد 15 منٹس بات کروں، آپ سے میں کچھ پوچھوں، کچھ معلومات لوں. میں آپ سے پوچھوں آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، کہاں جاب کرتے ہیں، کیا آپ کرتے ہیں، آپ سے مجھے کچھ انفارمیشن چاہیے، وہ انفارمیشن آپ سے لوں. تو کس نے کس کو ٹائم دیا ہے؟ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، میں نے انہیں ٹائم دیا ہے.